الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِکْمَةَ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم۔ آج کا قصہ حضرت لقمان علیہ السلام اور ایک بکری کا قصہ ہے۔ اب اللہ رب العزت کے یہ پیارے بندے جن کا نام حضرت لقمان علیہ السلام ہے، ان کے بارے میں معلومات تھوڑی سی آپ لوگوں کے گوش گزار کرتا چلوں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ اللہ کے اتنے پیارے بندے تھے کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر 31ویں سورت جو ہے اس کا نام لقمان رکھا، یعنی اس سورت کا نام بھی حضرت لقمان علیہ السلام کی طرف منسوب ہے۔ نمبر 2، اب جو وہم ہے اس کا تو علاج کسی کے پاس نہیں ہے۔ آپ لوگوں نے ایک مقولہ سن رکھا ہوگا کہ یار وہم کا علاج تو لقمان حکیم کے پاس بھی نہیں ہے۔ تو یہ ان کا فرمان ہے، یعنی یہ ان کا ایجاد کردہ قول ہے کہ لقمان اتنے بڑے حکیم تھے کہ اللہ نے قرآن میں فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِکْمَةَ کہ بے شک ہم نے لقمان علیہ السلام کو حکمت و دانائی عطا فرمائی۔ اب بات دوسری کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں آپ کے نام کی سورت نازل فرمائی۔ اب بعض لوگوں نے یہ سوال کرنا چاہا کہ آیا کہ لقمان نبی ہیں یا کہ نبی نہیں ہیں؟ تو حضرت قتادہ کی ایک روایت کے مطابق اللہ رب العزت نے حضرت لقمان علیہ السلام سے گویا یہ بات پوچھی کہ تم نبی بننا چاہتے ہو یا حکمت تمہیں عطا کر دی جائے؟ تو لقمان علیہ السلام نے عرض کی کہ اگر حکم ہے تو پھر تو میرا سر جھکا ہوا، حکم کے آگے تو میرا سر جھکا ہوا ہے۔ اگر نبوت مجھے حکم کے ذریعے عطا کرنی ہے تو میں لینے کے لیے تیار ہوں۔ اگر مجھ سے پوچھا جا رہا ہے تو پھر میں نبوت نہیں لے رہا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب اللہ اپنی مرضی سے مجھے نبوت عطا فرمائے گا تو پھر اللہ کی مدد بھی شامل حال ہوگی، اللہ سارے معاملے چلائے گا۔ لیکن جب میں لقمان اپنی مرضی سے نبوت کو پسند کروں گا تو پھر وہ سارا وزن میرے سر پہ ہوگا، تو میں اس چیز کی ہمت نہیں رکھتا۔ میں تو اللہ کا ایک عاجز سا بندہ ہوں۔ پھر جب یہ پوچھا گیا تو آپ نے نبوت نہ لی، عاجزی اختیار فرمائی اور حکمت و دانائی کو آپ نے اختیار فرمایا۔ اور اکثر محدثین کا یہی قول ہے کہ آپ نبی نہیں تھے بلکہ آپ اللہ کے پیارے اور برگزیدہ بندے تھے۔ اب آپ کے بارے میں اس سے زیادہ اور کیا ہو سکتا ہے کہ آپ کی شان اللہ نے قرآن مجید میں نازل فرما دی کہ جس میں لا ریب فیہ کہ اس قرآن میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے۔ اس قرآن میں اللہ نے لقمان علیہ السلام کا مبارک نام ذکر فرما دیا۔ اس سے بڑی کوئی شان تو آپ کی ہو نہیں سکتی۔ لیکن ثواب کے حاصل کرنے کے لیے ہم چند گزارشات عرض کریں گے۔ ایک مرتبہ حضرت لقمان علیہ السلام کسی جنگل میں بکریاں چرا رہے تھے۔ کسی نے پوچھا، اس سے پہلے بات یہ ہے کہ آپ جو ہے وہ حبشی تھے اور آپ کے ہونٹ مبارک جو تھے وہ اسود تھے، یہ نکالے تھے، اور آپ کا جسہ ماشاءاللہ بڑا ہی کمال کا تھا۔ آپ موٹے تازے اور آپ کی طبیعت بڑی اچھی تھی۔ اب لوگوں نے سوال کیا کہ آپ ایک مرتبہ جب بکریاں چرا رہے تھے تو کسی نے سوال کر دیا کہ آپ تو فلاں جو آدمی ہے اس کے غلام ہوا کرتے تھے،
اور اس کی غلامی میں تم رہا کرتے تھے۔ تو حضرت لقمان علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں بالکل میں اسی کا غلام ہوا کرتا تھا، تو اس کی بکریاں چرایا کرتا تھا نا؟ لقمان علیہ السلام نے فرمایا ہاں میں اس کی بکریاں بھی چرایا کرتا تھا۔ پھر سوال کرنے والے نے سوال کیا کہ پھر یہ اتنا مرتبہ اللہ نے تجھے کیسے عطا کر دیا؟ تو لقمان علیہ السلام نے فرمایا کہ چند ایسی چیزیں ہیں کہ جن کو میں اپناتا ہوں، جن پر عمل کرتا ہوں، اس کے بدلے میں اللہ رب العزت نے مجھے یہ مقام عطا فرما دیا۔ نمبر 1 کہ جس کام میں میرا کوئی لینا دینا نہیں ہوتا، اس کام میں میں بلا وجہ ٹانگ نہیں اڑاتا، اس میں دخل اندازی نہیں کرتا۔ اگر کوئی بندہ مجھے برا بھلا کہتا ہے تو میں درگزر کر دیتا ہوں، لڑائی جھگڑا نہیں کرتا۔ اور نمبر 3 میں اپنی زبان کو بلا وجہ نہیں چلاتا، بلکہ اگر کام کی کوئی بات ہو تو میں اس زبان کو استعمال کرتا ہوں، وگرنہ یہ زبان خاموش رہتی ہے، اللہ کا ذکر کرتی رہتی ہے۔ بس یہ چند چیزیں ہیں، اور جب کسی کے ساتھ وعدہ کرتا ہوں تو وعدہ وفا کرتا ہوں، وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ بس یہ چند چیزیں ہیں جن کے بدلے میں اللہ نے مجھے یہ مقام عطا فرما دیا۔ اب بعض روایات میں ہے کہ آپ غلام تھے، آپ کے آقا نے کہا کہ لقمان یہ بکری لے اور اس بکری کو وہاں جا کے ذبح کر، اور ذبح کرنے کے بعد اس بکری کے جسم میں سے تجھے جو بھی 2 سب سے اچھے جز ملیں، 2 جسم کے اچھے حصے ملیں، وہ 2 حصے میرے پاس لے آنا۔ اب لقمان علیہ السلام نے اس ریوڑ میں سے بکری لی اور کہیں دوسری جا کے اسے ذبح کر دیا۔ ذبح کرنے کے بعد چونکہ بادشاہ کا، آپ کے آقا کا حکم تھا کہ سب سے اچھے 2 حصے لے کے آنے ہیں، آپ نے اس بکری کو ذبح کرنے کے بعد ایک اس کی زبان نکال لی اور دوسرا اس کا دل نکال کے اپنے آقا کو پیش کر دیا کہ یا آقا یہ اس بکری کے جسم کے سب سے اچھے اور اہم جز ہیں۔ تو ٹھیک ہے، بادشاہ نے رکھ لیے۔ زندگی گزرتی رہی، کچھ دن گزرنے کے بعد بادشاہ نے پھر کہا کہ لقمان جاؤ بکری کو ذبح کر کے لاؤ، لیکن آج اس بکری کے جسم کے سب سے جو کم اور سب سے برے اعضاء ہیں، برے حصے ہیں، وہ نکال کے لانے ہیں۔ لقمان علیہ السلام نے حسب وعدہ ریوڑ سے بکری نکالی، ذبح کی، ذبح کرنے کے بعد پھر وہی زبان نکالی، پھر وہی دل نکالا، بادشاہ کی بارگاہ میں رکھ دیا۔ بادشاہ سوال کرنے لگا لقمان پہلے تمہیں کہا تھا کہ بکری ذبح کرو، 2 جز ایسے لے کے آنا کہ جو اچھے ہوں، پھر بھی زبان اور دل لے کے آیا، پھر میں نے تمہیں کہا بکری ذبح کرو، 2 جز ایسے لے کے آنا کہ جو سب سے برے ہوں۔ پہلی مرتبہ بھی زبان اور دل لے کے آیا، دوسری مرتبہ بھی زبان اور دل لے کے آیا، آخر اس میں ماجرا کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے؟ تو جو لقمان علیہ السلام نے جواب ارشاد فرمایا اگر ہم اس پہ عمل کریں تو ہماری زندگیاں گل و گلزار ہو سکتی ہیں، امن کا گہوارہ بن سکتی ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ آقا من اگر انسان کا دل اور انسان کی زبان اللہ کی حفاظت میں رہے تو سب سے اچھے اجزاء یہ 2 ہیں، ان سے اچھا کوئی جز نہیں ہے۔ یہ دل اچھا خیال کرے، یہ دل اچھی تدبیر کرے اور یہ زبان اچھا بولے تو ان سے اچھا ہے ہی کوئی نہیں۔ اور اگر یہ دونوں بگڑ جائیں، زبان سے گند نکلے، زبان سے بکواسات نکلیں اور یہ دل برائی سوچے تو اس سے بری کوئی چیز ہی نہیں ہے۔ سرکار کا بھی ایک فرمان ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی آپ نے فرمایا کہ جو کوئی بندہ مجھے 2 چیزوں کی حفاظت کی ضمانت دے دے میں اس بندے کو جنت کی ضمانت دوں گا۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، وہ 2 چیزیں کون سی ہیں؟ آپ نے فرمایا زبان کو پکڑا، فرمایا یہ جو 2 جبڑوں کے درمیان ہے
اس کی حفاظت مجھے دے دے، اور دو ٹانگوں کے درمیان ہے، ان دونوں کی حفاظت جو بندہ مجھے دے دیتا ہے میں اسے جنت کی ضمانت دے دیتا ہوں۔ حدیث بھی سن لی، اللہ کے پیارے بندے حضرت لقمان علیہ السلام کا قصہ بھی سن لیا۔ آئیے اب اس سے نتیجہ نکالتے ہیں۔ نمبر 1، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ لقمان علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ یہ اتنا بڑا منصب ملا کیسے؟ تو آپ نے فرمایا کہ زبان کو صحیح استعمال کرتا ہوں۔ ہم ان کے پیروکار تو ہیں، وہی قرآن پڑھتے ہیں، لیکن زبان سے نہ جانے کیسے اللے تللے ہر وقت بکتے رہتے ہیں، زبان ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے۔ دوسرا آپ نے فرمایا کہ جب کسی کے ساتھ وعدہ کرتا ہوں تو وعدہ وفا کرتا ہوں۔ اس بات کو اگر دیکھا جائے تو ہم مسلمان ایک دوسرے کے ساتھ وعدہ تو کر دیتے ہیں لیکن وفا کرنا ہمیں نہیں آتا۔ حالانکہ قرآن میں اللہ نے ارشاد فرمایا وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا، کہ اپنے وعدوں کو پورا کرو، بے شک وعدے کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ اور نمبر 3، آپ نے ارشاد فرمایا کہ جس کام میں مجھے کوئی سروکار نہیں ہوتا اس میں میں دخل اندازی نہیں کرتا، لیکن ہمارا معاملہ برعکس ہے، ہمیں کسی کام میں کوئی لینا دینا ہی نہیں ہوتا، لیکن جب تک ہم کوئی معلومات نہ لے لیں ہمارے دل کو سکون نہیں پہنچتا۔ اور آخری بات، لقمان علیہ السلام نے فرما دیا کہ سب سے اچھی چیز زبان ہے اور سب سے اچھی چیز دل ہے، اور سب سے بری چیز بھی زبان ہے اور سب سے بری چیز بھی دل ہے، ہاں استعمال میں فرق ہے۔ کیونکہ زبان ہی ایسی چیز ہے کہ جو انسان کو بادشاہ بنا دیتی ہے، اور زبان ہی ایسی چیز ہے جو فقیر بنا دیتی ہے۔ ایک لمحے کے اندر انسان کو زبان زمین سے اٹھا کر تخت پہ بٹھا دیتی ہے، اور ایک ہی لمحے کے اندر یہ زبان تختوں پہ بیٹھے ہوئے انسان کو در در کا گدھا بنا دیتی ہے۔ آئیے اپنی زبانوں کی حفاظت کریں، اپنے دلوں کی حفاظت کریں۔ کامیابی چاہتے ہیں، اپنی زبان کو اپنے کنٹرول میں رکھیں، سرکار کے فرامین کو اپنی ملحوظ خاطر رکھیں۔ سرکار کو آج اپنی زبان کی حفاظت کی ضمانت دے دیں تو سرکار سے جنت کی ضمانت ہمارے مقدر میں ہے۔ زبان اللہ نے ہر کسی کو دی ہے، ایسا نہیں ہے کہ جو بول نہیں رہا اسے بولنا نہیں آتا، ایسی بات نہیں ہے۔ بعض لوگوں کی تربیت اچھی ہوتی ہے، جو سن سکتا ہے وہ بول بھی سکتا ہے، لیکن بس اللہ نے اسے صبر اور تحمل دیا ہوتا ہے کہ زبان سے نکلنے والی بات نہ جانے کہاں کہاں تک گھاؤ کر جاتی ہے۔ وہ کیا خوب فرمایا گیا کہ تلواروں سے لگنے والے زخم ان کے گھاؤ بھر جاتے ہیں، ان کے زخم بھر جاتے ہیں، لیکن زبان سے نکلنے والا جو جملہ ہے اس سے ہونے والا جو زخم ہے وہ کبھی نہیں بھرتا۔ وہ کیا خوب کسی نے کہا تھا کہ جو بول زبانوں نکل گیا سو تیر کمانوں نکل گیا، یعنی جس طرح تیر سے یعنی کمان سے نکلا ہوا تیر واپس کمان میں نہیں آ سکتا، اسی طرح زبان سے نکلی ہوئی بات بھی واپس دو جبڑوں میں نہیں جا سکتی۔ آئیے اپنی زبانوں کو اپنی حفاظت میں رکھیے۔ سرکار کا فرمان من صامت فقط نجات، اور کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، جو چپ رہا اسی نے نجات پائی۔ پتہ چلا زبان کو استعمال کرنا ہے تو اللہ کی یاد میں استعمال کرو، اگر نہیں کرنا تو خاموشی اختیار کرو، اسی میں نجات ہے۔ بارگاہ باری تعالیٰ میں التجا ہے کہ باری تعالیٰ ہمیں اپنی زبانوں کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرما، اور جو ہم نے یہ اتنا بڑا اور دلچسپ قصہ حضرت لقمان علیہ السلام کو سنا، ہمیں بھی ان کا یہ قصہ سن کر ان کے مطابق اپنی زندگیوں کو، ان کے نقش قدم پر چل کر اپنی زندگیوں کو گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں، ہمارے والدین کو، ہمارے آنے والی ساری نسلوں کو غلامی مصطفیٰ میں زندگی اور غلامی مصطفیٰ میں موت عطا فرما۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔